السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اینڈوکرائن سسٹم. تو اینڈوکرائن سسٹم کے اندر سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہارمون کیا چیز ہے. اٹ از اسپیسیفک میسنجر مالیکیول سنتھسائزڈ اینڈ سیکریٹڈ بائی اینڈوکرائن گلینڈ. یہ جو ہے ایک میسنجر مالیکیول ہوتا ہے جو اینڈوکرائن گلینڈ کے اندر بنتا ہے اور وہیں سے پھر خارج ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو اہم اینڈوکرائن گلینڈز وہ کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیچوٹری گلینڈ. تو اس کے ہم دیکھیں پیچوٹری گلینڈ کے جو دو کنارے ہوتے ہیں، ایک ہے انٹیریئر لوب اور نمبر 2 پوسٹیریئر لوب. اب جو انٹیریئر لوب ہے یہ جو ہارمون خارج کرتا ہے اس کا نام ہے سومیٹوٹرافین اور ایک TSH یعنی تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو ہارمون خارج ہو رہے ہیں ان کے کام کیا ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں. اگر یہ کم خارج ہو سومیٹوٹرافین تو اس کا کیا نقصان ہے، اور اگر یہ زیادہ ہو تو پھر کیا نقصان ہے. تو سومیٹوٹرافین اگر گروئنگ ایج کے دوران کم مقدار میں خارج ہوگا تو ڈوارفزم ہو جائے گی، یعنی کہ بونا پن جسے ہم کہتے ہیں، قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے قد جو ہے ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کیوں ہوتی ہے کہ وہ جب گروئنگ ایج کے بعد بھی جو سومیٹوٹرافین ہے وہ زیادہ مقدار میں خارج ہو تو ایسے لوگوں کا قد جو ہے لمبا ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں جائنگینٹزم. اس کے علاوہ اگر گروئنگ ایج کے بعد لگاتار یہ سومیٹوٹرافین ہارمون خارج ہوتا رہے تو پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں اور جبڑے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ایکرومیگلی. اب اس کے علاوہ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ تھائرائیڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنا ہارمون یا کام کرنا شروع کر دے. اب دیکھیں پوسٹیریئر لوب. اس کا ہم دیکھتے ہیں اسے پوسٹیریئر لوب یہ کون سے ہارمون خارج کرتا ہے اور ان ہارمونز کے کیا کام ہے. تو یہ لوب بھی دو ہارمون خارج کرتا ہے، ایک کا نام آکسیٹوسین ہے اور دوسرا ویزوپریسن. ٹھیک ہے. اب آکسیٹوسین کیا کام کرتا ہے؟ یہ یوٹرس کی دیواروں کو وہ تحریک دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ فیمیل کے اندر جو ملک ہے اس کی پروجیکشن کو تیز کرتا ہے. اب ویزوپریسن کیا کرتا ہے کہ اگر ویزوپریسن یہ جسم کے اندر یہ خارج ہونا بند ہو جائے تو اس سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز انسپائڈس. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ. یہ بھی دو ہارمون خارج کرتا ہے، ایک کا نام ہے تھائراکسین اور دوسرے کا کیلسیٹونین. اب تھائراکسن کا کیا کام ہوتا ہے؟ تھائراکسن کہتا ہے اگر تھائرائیڈ گلینڈ تھائراکسن خارج نہ کرے. اور تھائرائیڈ گلینڈ کب تھائراکسن خارج نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کی خوراک کے اندر آیوڈین کی مقدار کم ہو جائے تو تھائرائیڈ گلینڈ تھائراکسن خارج کرنا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو گردن ہے، نیک ہے، اس پر سوجن ہو جاتی ہے. اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں گوائٹر کا. اب دیکھتے ہیں کہ اگر تھائراکسن کم مقدار میں خارج ہو تو پھر اس کے کیا نقصانات ہیں، زیادہ ہو تو پھر کیا نقصانات ہیں. تو اگر تھائراکسن زیادہ مقدار میں خارج ہو تو اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم کا، اور اگر یہ کم مقدار میں خارج ہو تو اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ہائپو تھائرائڈزم کا. ہائپر تھائرائڈزم کے اندر ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، توانائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور ہائپو کے اندر ہارٹ بیٹ کی رفتار کم ہو جائے گی اور توانائی کی مقدار بھی، انرجی بھی کم ہوگی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیلسیٹونین. دوسرا ہارمون خارج کر رہا ہے کیلسیٹونین. اگر بلڈ کے اندر کیلسیٹونین کی مقدار کم ہو جائے، یعنی کہ تو یہ کیا ہوگا کہ پھر بلڈ کے اندر کیلشیم آئن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، اور جب کیلشیم آئن کی مقدار کم ہو جائے گی. نیکسٹ ہم جو گلینڈ ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں پیرا تھائرائیڈ گلینڈ. تو پیرا تھائرائیڈ گلینڈ جو ہارمون خارج کرتا ہے اس کا نام ہے پیراتھارمون. اور یہ پیراتھارمون اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ بلڈ کے اندر کیلشیم لیول، کیلشیم کی مقدار کو بڑھاتا ہے. اب اگر کیلشیم کی مقدار کم ہو جائے، اگر جسم کے اندر یا بلڈ کے اندر کیلشیم کی مقدار کم ہو جائے، اور کیلشیم کی مقدار کم ہوگی جب یہ پیراتھارمون ہارمون وہ کم خارج ہوگا. تو اس کنڈیشن کو نام دیتے ہیں ٹیٹنی. یعنی کہ جب پیراتھارمون ہارمون کم مقدار میں خارج ہو تو جسم کے اندر بلڈ کے اندر کیلشیم لیول کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیماری جسے ہم کہتے ہیں ٹیٹنی وہ لاحق ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایڈرینل گلینڈ. ایڈرینل گلینڈ یہ کون سے ہارمون خارج کرتا ہے، اس کے کیا کام ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے. یہ کڈنی کے اوپر پائے جاتے ہیں، کڈنی کے اوپر جانب پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی دو ہارمون خارج کرتے ہیں، ایک کا نام ہے ایڈرینالین اور دوسرے کا نام کارٹیکوسٹیرائڈ. ایڈرینالین کا کیا کام ہوتا ہے؟
کہ یہ جو ہے جسم کو جو ہے ایمرجنسی صورتحال کے لیے تیار کرتا ہے کہ جب جو ہے کوئی سٹریس یعنی پریشانی ہو تو یہ ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس ایڈرینالین ہارمون کو ایمرجنسی ہارمون بھی کہتے ہیں. جی نیکسٹ بیٹا ہم ڈسکس کرتے ہیں پینکریاس. پانچواں گلینڈ جو ہے اس کا نام پینکریاس. اس کے جو ہیں پارٹ جو ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں. کچھ اس کے حصے جو ہوتے ہیں وہ ڈکٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ ڈکٹ لیس ہوتے ہیں. اب وہ پارٹ جو ڈکٹڈ ہوتے ہیں وہ پورشن جو ہے ڈائجسٹیو انزائم خارج کرتے ہیں اور جو ڈکٹ لیس پارٹ ہیں ان کے جو کچھ حصے ہوتے ہیں ان پر جو اینڈوکرائن گلینڈز کے گچھے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آئسولیٹس آف لینگرہنز. اب یہ آئسولیٹس آف لینگرہنز دو ہارمون خارج کرتے ہیں. ایک کا نام انسولین اور دوسرے کا نام گلوکاگون. اب یہ انسولین کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بلڈ کے اندر گلوکوز کی مقدار کو کم کرتا ہے. یعنی کہ اگر گلوکوز میں بڑھ جائے تو یہ انسولین جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اور بلڈ میں گلوکوز کی مقدار کم کر دے گا. اور دوسرا جو ہے آئسولیٹ لینگرہنز ہارمون خارج کرتے ہیں وہ ہے گلوکاگون کہ اگر بلڈ کے اندر جو ہے گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے کم ہو جائے تو پھر جو ہے یہ گلوکاگون خارج ہوتا ہے تاکہ گلوکوز کی مقدار بلڈ کے اندر نارمل ہو جائے. دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے اگر بلڈ گلوکوز کی کنسنٹریشن مقدار جو ہے بلڈ کے اندر کم ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے ایک بیماری سے ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس جسے ذیابیطس بھی کہتے ہیں شوگر وغیرہ وہ لاک ہو جاتی ہے. اب اس کے علامات کیا ہوں گے؟ کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ ڈائبٹیز میلائٹس ہے؟ تو اس کے علامات سمٹم نمبر 1 لاس آف باڈی ویٹ یعنی اس شخص کا جو جسم کا وزن ہے باڈی ویٹ کم ہو جائے گا. نمبر 2 ویکننگ یعنی ویکننگ آف مسل اس کے مسل جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے. اور نمبر 3 ٹائرڈنس یعنی وہ تھکاوٹ محسوس کرے گا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہم اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کریں گے؟ انسولین ایڈمنسٹریشن یعنی کہ اس شخص کے جسم کے اندر انسولین داخل کی جاتی ہے اور اس سے جو ہے اس کا جو ہے وہ شوگر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں گنیڈ جو ہیں ہوتے ہیں ٹیسٹس اور اووریز. اب ٹیسٹس جو ہیں پائے جاتے ہیں میل کے اندر. اب یہ جو ہے جو ہارمون خارج کرتے ہیں اس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون. اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میل کے اندر جو ہے سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹک کنٹرول کرتا ہے. مثلا چہرے پر بالوں کا آنا, داڑھی مونچھیں وغیرہ نکلتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آواز کا بھاری پن یعنی کہ جو مردوں کی آواز بھاری ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو ہارمون خارج ہو رہا ہے ٹیسٹوسٹیرون اسی کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے. فیمیل کے اندر جو اووری پائی جاتی ہیں یہ دو ہارمون خارج کرتی ہیں. نمبر 1 ایسٹروجن اور نمبر 2 پروجیسٹیرون. ان ہارمونز کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ جو ہے فیمیل کے اندر جو ہے بریسٹ کی ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں اور ان کے جو سیکنڈری سیکس کریکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں. جی بیٹا یہاں تک ہمارا ٹاپک تھا اینڈوکرائن گلینڈ. جو ہیں ہمارے جسم کے اندر اینڈوکرائن گلینڈ میں نے بتایا 6 ہیں. 6 گلینڈ ہے. اس کے بارے میں آپ کو جو میں نے سمجھایا ہے تو اس کو بار بار بیٹا غور کریں. یعنی کہ یہ اپنا جو گلینڈ ہے کون کون سے ہارمون خارج کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے, اگر جسم کے اندر جو اس کی کمی ہو جائے تو پھر کون سی بیماری لاحق ہوگی, زیادہ ہو جائے تو پھر جو کون سی جو ہے بیماری لاحق ہو سکتی ہے. یہ بیٹا تھینک یو, اللہ حافظ.